بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 14ویں قسط لے کر حاضر ہیں۔ یہ ایمان افروز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا قصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نام و نسب اور مقام۔ آپ کا نام یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف علیہ السلام ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد، خادم اور جانشین تھے۔ قرآن پاک میں حضرت خضر کے واقعے میں جس نوجوان فتح کا ذکر ہے وہ آپ ہی تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا۔ سورۃ الکہف 60۔ نبوت اور قیادت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ آپ نے بنی اسرائیل کی اس نسل کی تربیت کی جو 40 سال تک وادی تیاہ میں بھٹکنے کے بعد جوان ہوئی تھی۔ یہ نسل اپنے باپ دادا کے برعکس بہادر اور فرمانبردار تھی۔ ارض مقدسہ فلسطین کی فتح۔ بنی اسرائیل 40 سال تک وادی تیہ میں قید رہے کیونکہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا۔ جب وہ مدت پوری ہوئی تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام انہیں لے کر اریحا، جیریکو کی طرف روانہ ہوئے۔ اریحا اس وقت ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا جہاں جابر قوم آباد تھی۔ بنی اسرائیل نے شہر کا محاصرہ کیا جو 6 ماہ تک جاری رہا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے شہر کی دیواریں گر گئیں اور بنی اسرائیل فاتح بن کر داخل ہوئے۔ سورج کے ٹھہرنے کا معجزہ۔ یہ ایک نہایت مشہور اور عظیم الشان معجزہ ہے جو صرف حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوا۔ اریحا کی فتح کے دن جمعہ کا وقت تھا اور جنگ جاری تھی۔ شام ہونے لگی اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اگر سورج غروب ہو جاتا تو ہفتے سابت کا دن شروع ہو جاتا جس میں بنی اسرائیل کے لیے جنگ کرنا حرام تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے سورج، تو بھی اللہ کا مامور ہے اور میں بھی اللہ کا مامور ہوں۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ، اسے ہمارے لیے روک دے۔ چنانچہ سورج وہیں ٹھہر گیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے شہر مکمل طور پر فتح کر لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سورج کبھی کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے۔ شہر میں داخلے کا حکم اور قوم کی نافرمانی۔ فتح کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور توبہ حطتاً کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو حطہ، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ سورۃ البقرہ 58۔ لیکن بنی اسرائیل کی شرارتی فطرت پھر غالب آئی۔ انہوں نے حطتن کو بدل کر ہنتتن کہنا شروع کر دیا جس کا مطلب گندم تھا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر طاعون کا عذاب آیا جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے۔ وفات اور میراث۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے 27 سال تک بنی اسرائیل کی قیادت فرمائی۔ آپ نے ارض مقدسہ کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا اور وہاں اللہ کا قانون نافذ کیا۔ آپ کی وفات 110 سال کی عمر میں ہوئی اور آپ کو کفر حارس نابلس کے قریب میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی مرکزی نبی کافی عرصہ تک نہ رہا اور وہ پھر سے گمراہی اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ حضرت شموئیل علیہ السلام اور طالوت اور جالوت کا دور آیا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔